وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت ہی پیارا پیغام دیا ہے آپ نے اپنے مومن بھائیوں کو۔ اس سے پہلے ایک عام پیغام تھا پوری امت مسلمہ کو، اور ان کو احساس دلایا گیا تھا کہ دیکھو یہ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن آپ کے عقیدے کے اندر، عظیم اکثریت کے عقیدے کے اندر چونکہ شرک ہے، تو اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ لہذا سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ شرک کو چھوڑنا ہے، اور شرک ہی کی وجہ سے آج امت مسلمہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں ہے۔ اپنے بھی مارتے ہیں اور دوسرے بھی مارتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، کلمے کے ساتھ غداری کی ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے بندوں کو، اور وہ مردہ بندوں کو، داتا کہا، دستگیر کہا، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، غوث اور غوث الاعظم کے القاب دے کے ان کی نظر و نیازیں کی ہیں، ان کے واسطے وسیلے دیے ہیں، اور ان کو رکوع اور سجدے، ان کی قبروں کے اوپر جا کے، مزاروں کے اوپر جا کے انہوں نے رکوع اور سجدے کیے ہیں۔ وہاں اتنی بڑی بڑی دیگیں ہیں، 48 ٹن کہتے ہیں اس کے اندر وہ حلیم پکتی ہے، دال پکتی ہے، اور بکرے اور چھترے اس کے اندر پکتے ہیں، اور پھر مسلمان کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ثواب ملے گا، اور اللہ اس کو خنزیر کے گوشت سے زیادہ حرام قرار دیتا ہے۔ 4 جگہ ایک ہی ترتیب کے ساتھ، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ یہ 4 چیزیں تمہارے اوپر نام لے کے اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ مردار، بہتا ہوا خون، اور سور کا گوشت، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف اس کو منسوب کر دیا جائے، جس طرح یہ مزاروں کے اوپر دیگیں پکائی جاتی ہیں، داتا کا لنگر ہے، فلاں کا لنگر ہے، اور پھر یہ نیاز ہے، بائے صاحب سبحان کی نیاز ہے، وہاں دیے جلائے جاتے ہیں، حلوے پکائے جاتے ہیں، وہاں رکھے جاتے ہیں بکرے چھترے اور مرغیاں چڑھائی جاتی ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے خوش ہونے کا، کوئی چوریوں سے خوش ہوتا ہے، علی اجویری کی قبر پر ٹنوں کے حساب سے دودھ چڑھایا جاتا ہے، عبد القادر جیلانی کی ہر مہینے 11ویں ہوتی ہے۔ یہ بالکل حرام نجس ہے، اور اس طرح اللہ کی لعنت اس کے اوپر پڑتی ہے۔ پھر یہ 10 محرم کو کتنا یہ حلیم گھوٹتی ہے قوم، پھر شربت پلاتی ہے، پھر مٹھائیاں بانٹتی ہے، پھر واسطے وسیلے، پھر گھوڑے کی پوجا، یہ ساری چیزیں شرک ہیں اللہ کے بندوں، بالکل شرک ہیں۔ اس کو جو شرک نہیں سمجھتا ہے اس کے ایمان کے اندر بال برابر بھی خیر نہیں ہے، وہ شرک کے اوپر وہ ہے، قائم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب اس بیان کے اندر ہمارے بھائی نے اپنے مومن بھائیوں کو بہت زیادہ تلقین کی ہے کہ دیکھو اس مہینے کی رحمت کو سمیٹنے کی پوری کوشش کرو، اور اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا وہ دعا بڑی جامع دعا ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی، اور کہا کہ معاذ مجھے تم سے محبت ہے، اس وجہ سے میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں کہ اپنی صلات کے خاتمے کے اوپر، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا ضرور مانگنا، اللہم اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادات کا۔ بس ساری چیزیں اس کے اندر بند ہو گئی کہ یا اللہ میری مدد فرما، کہ میں تیرا اچھی طریقے سے تیرا ذکر کروں، میں اچھے طریقے سے تیرا شکر ادا کروں، اور اچھی طریقے سے تیری عبادت کروں۔ بتائیے پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ابو بکر صدیق نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیں جو میں اپنی صلات کے اندر مانگا کروں۔ فرمایا اس طرح مانگا کرو کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک انک انت الغفور الرحیم۔ کیا دعا ہے، کیا انسان کی عاجزی کا ایک مقام ہے کہ مالک میں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیے ہیں، یعنی جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہو گئی تیری فرمانبرداری کے اندر یا کوئی گناہ ہو گیا ہے، یہ میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، اور بڑی کثرت کے ساتھ کیے ہیں۔ مالک تو معاف کر دے، اپنی طرف سے رحمت و شفقت کی وجہ سے معاف کر دے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب انسان کہتا ہے نا کہ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اس انداز سے یہ دعا ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ سارا پروگرام جو جتنا عبادات کا سارا نظام ہے، یہ اللہ کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے ہے۔ میرے پیارے بھائیوں یقین کیجئے اللہ ایک ایسی ذات ہے کہ اگر کوئی ایک بھی جن، فرشتے، انسان، کوئی مخلوق اس کی تعریف نہ کرے، تب بھی وہ اللہ اپنی شان میں آپ محمود ہے۔
اور اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اس کی شان اونچی ہے، بلند ہے، اور سارے کے سارے اگر کثرت کے ساتھ کریں، اور سب سے زیادہ جو متقی اور پرہیزگار اور اللہ کا ذکر اور شکر کرنے والا سارے انسان جن اس طرح ہو جائیں تو اللہ کی شان کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، غور کیجیے اس بات کے، یہ بڑا نقطہ ہے کہ مالک بے نیاز ذات ہے، یہ سب کچھ جو اس نے ہم سے مانگا ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے، عطا کرنے کے لیے مالک نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ چاہے صلاۃ کا یہ نظام ہو، چاہے صوم کا یہ مہینہ ہو، یہ ہماری تربیتی ایک کورس ہے، پوری طرح ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جس طرح تربیت، دیکھیے ہم جانتے ہیں تربیت کیا چیز ہوتی ہے، یہ تربیت کھیلنے والوں کا معاملہ اور ہے، لیکن جو اصلی تربیت لینے والے ہیں وہ تربیت لے کیوں رہے ہیں؟ تربیت لے رہے ہیں، تربیت حاصل کرنے کے بعد پھر دشمن سے لڑنا ہے۔ تو جس طرح فوجی ٹریننگ ہوتی ہے، پولیس والوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو کس وجہ سے ہوتی ہے؟ تاکہ جب موقع آئے تو اس کو استعمال کریں گے۔ تو یہ ایک تربیتی مہینہ ہے مومنوں کے لیے، ابلیس سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے سارے جتنے بڑے بڑے سرکش جن تھے ان کو قید کروا دیا۔ تو بتائیے جب بڑے بڑے وہ جو جن ہیں اس مہینے کے اندر، تو ایسا لگتا ہے واقعی پوری طرح محسوس ہوتا ہے وہ قید ہو گئے۔ اب وہ اللہ نہیں وسوسے ڈالتا ہے کہ بھائی ابھی رات بڑی پڑی ہے جلدی اٹھنے، ابھی تو اور بھی وقت ہے، نہیں، دل کرتا ہے اٹھنے کو، اللہ کی عبادت کرنے کو، پھر ہر معاملے میں آگے بڑھنے کو۔ تو یہ بڑے بڑے جو جن شیاطین ہیں وہ جو ہے وہ قید ہوئے ہیں۔ باقی چھوٹے چھوٹے دندنارے کتنے لوگوں سے جرائم بھی کراتے ہیں ان دنوں کے اندر بھی، بدبختوں سے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر کہا تھا کہ بڑا ہی بدبخت ہے وہ انسان جس نے رمضان کو بھی پایا اور پھر بھی وہ جنت نہیں حاصل کر سکا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت کے اندر طغیانی آ جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے۔ یقین کیجیے، آپ نے کبھی سمندر کا طوفان دیکھا اگر کسی نے، لہریں کس طرح اٹھتی ہیں پہاڑوں کی طرح، تو اس مہینے کے اندر ویسے بھی اللہ کی رحمت تو ہر وقت جوش میں رہتی ہے اور سمندروں کی طرح ہے، لہروں کی طرح آتی ہے، لیکن اس مہینے کے اندر طغیانی آ جاتی ہے۔ تو اس مہینے کے اندر بھی جو اپنے مالک و خالق سے معافی نہیں مانگ سکا ہے، نہیں جنت حاصل کر سکا ہے، پچھلے گناہ نہیں بخشوا سکا ہے، تو کتنی بڑی محرومی ہے۔ پھر جس طرح میرے بھائی نے بتایا، بہت اچھے نقطے یہ ہے کہ دیکھو یہ صرف کھانا پینا بند نہیں کرنا ہے، یہ پوری ٹریننگ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا مفہوم یہی ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے، گالی گلوچ نہیں چھوڑتا ہے، بد کلامی نہیں چھوڑتا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کھانا پینا چھڑوا دے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر ہے کہ اگر کوئی تم سے لڑائی کرتا ہے خود، تو اس کو کہو بھائی میں تو صائم ہوں، میرا تو یعنی منہ بند ہے، میں تو یعنی غلام جس طرح ہوتا ہے، میں تو نہیں بول سکتا، تو آزاد ہے، تو جو مرضی کر، تو بے لگام ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہوں۔ تو اس میں بھی دیکھیے کتنا ہے کہ کتنی برائیوں سے آپ بچ جاتے ہیں، اس کو بھی احساس ہوگا دیکھو میرے اور اس کے درمیان کتنا فرق ہے۔ تو یہ تبدیلی لاتا ہے ایمان اور یہ جو عبادات کے نظام ہے۔ اسی طرح صلاۃ کا یہ نظام ہے، یہ بے حیائی کے کاموں سے بچاتا ہے۔ اگر بے حیائی کے کام نہیں چھوٹے ہیں اور صلاۃ بھی جاری ہے، نمازیں جاری ہیں، تو اس کا مطلب ہے صلاۃ اپنا کام نہیں کر رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات جس طرح شعیب علیہ السلام کو قوم نے کہی تھی کہ شعیب کیا تیری صلاۃ یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باؤ اجداد پکارتے آ رہے ہیں، ان کو نظر و نیاز کرتے آ رہے، تیری صلاۃ یہ سکھاتی ہے؟ تو غور کیجیے اس بات کے اوپر بھی، صلاۃ یہ سکھاتی ہے۔ سب سے بڑا جو شرک کا رد ہے وہ یہی صلاۃ ہی تو ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے نیت سے کہ میں اللہ کی طرف، اللہ کے سامنے جھکنے کی طرف جا رہا ہوں، پھر وضو کرتا ہے، گناہ جڑتے ہیں، پھر اس کے بعد وضو کے بعد جب کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے 8 جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بشرطے کہ وہ انسان شعور کے ساتھ کہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتا نہیں ہے، کسی کے رکوع اور سجدے ثابت نہیں کرتا ہے، کسی اور کی نظر و نیاز کا قائل نہیں ہے، پکاروں کا قائل نہیں ہے، واسطے وسیلوں کا قائل نہیں ہے، جمہوریت کے مشرکانہ نظام کا قائل نہیں ہے، بریلویت کا قائل نہیں ہے، دیوبندیت کا قائل نہیں ہے، اہل حدیثیت، سلفیت اور صوفیزم کا قائل نہیں ہے، اور کسی شرک کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ شرک کا دشمن ہے، تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ پھر اذان کا کہنا، اذان کے اندر کیا توحید بیان ہوتی ہے، بشرطے کہ مؤذن اس کی اجرت نہ لے۔ اس طرح امامت، جو امام کا امامت کروا رہا ہے مومنوں کی، کتنا بڑا درجہ ہے، بشرطے کہ اس کے پیسے نہ لے، تنہا نہ لے، یہ ساری شرائط ہیں۔ اس کے ساتھ جو اللہ کی عبادت کرے گا، بتائیے کتنا خوش قسمت ہے، کتنا اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھے، جو اللہ کے دشمنوں کے خلاف جہاد جاری ہے، یہ اس کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے رمضان کی وجہ سے، بلکہ اور ذرا اس کے اندر نکھار آئے۔ یہ توحید کی دعوت جو دی جا رہی ہے گروپوں کے اندر، اور اپنے اپنے علاقوں کے اندر بھی ہمارے بھائی دعوت اللہ کے پروگرام کرتے ہیں، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے رمضان کی وجہ سے، کیونکہ جنگ بدر رمضان کے اندر ہوئی تھی۔ تو یہ جو کفر شرک کے خلاف جنگ ہے، اس میں تو رمضان میں اور نکھار آنا چاہیے۔ توحید کی دعوت دیتے رہیں، شرک کا رد کریں،
اور لوگوں کو اللہ کا بندہ بننے کی ترغیب دیں اور خود بندہ بن کے دکھائیں تاکہ لوگ محسوس کریں کہ یہ ہے اللہ کا بندہ جا رہا ہے بھائی، تاکہ پوری طرح فرق محسوس ہو۔ یہ جو چلتی پھرتی دعوت ہوتی ہے، تبلیغ ہوتی ہے، یہ بڑی زبردست چیز ہوتی ہے۔ بات کی آج مسلمانوں کی عظیم اکثریت کے اندر شرک آ گیا ہے، سارے مسلک شرک کے اندر ہیں، حتیٰ کہ یہ گلف کے اندر بھی ہر جگہ کوئی جماعت ایسی نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں جس کے اندر یہ شرک کا بھرمار نہ ہو۔ اور چاہے یہ جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، جتنے بھی ہیں سب کے اندر شرک ہے، اور کھول کھول کے ہم بیان کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرے، مالک پچھلے گناہوں سے درگزر فرمائے، اور بالکل اس رمضان المبارک کے مہینے سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا پہ سب سے پہلے یہاں سے مانگے میرے بھائیوں، مالک سے، اپنے مالک سے کہ یا اللہ اس مہینے کا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔